बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। मीठी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। जो इंसान खड़ा होकर कंघी करता है वो कब्ज़ में मुब्तला रहता है। जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो उस घर में मुफलिसी कभी नहीं आती। शुगर की बीमारी में कलौंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक्त और अशा के वक्त पानी के साथ निगलें, इंशाअल्लाह शुगर ख़त्म हो जाएगी। लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर पीने से ख़तरनाक बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। दांतों पर ठंडा मक्खन मसल लेने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। नादरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करेगा। मीठी चीज़ खाने के फ़ौरी बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे करने से दांत ख़त्म हो जाते हैं। खजूर को नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जन्नात दूर चले जाते हैं। बारिश का पानी बदन को पाक कर बदन के अमराज को दूर करता है। मोहतरम नादरीन, खड़े होकर कंघी करने वाला इंसान कर्ज में मुब्तला रहता है। जिसने रोज़ाना 6 अजवाय खजूरें खा लीं उसको जहर नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और ना ही जादू। जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो उस घर में मुफलिसी दाखिल नहीं होती। जिसके सर में दर्द हो उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रख कर तिलावत करे, इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का निवाला नमक के साथ खा जाओ। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घर मायूस होकर लौटो। सेब खाने से कबल सूंघ लेने से बदन से हर बीमारी निकल जाती है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। मोहतरम नादरीन, जो दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल लाजमी किया करे। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह उसके फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखता है। उस वक्त की दुआ पर फ़रिश्ते की आमीन कहने की उम्मीद है। बुखार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से इंशाअल्लाह बहुत ताकत बढ़ती है। मसूर की दाल खाने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। जो मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उनको जल्दी रोना आ जाता है। मोहतरम नादरीन, पानी ज़्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उससे मैदे में दर्द पैदा होता है। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, उससे कपड़ों का रंग पक्का हो जाता है। नादरीन, चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, उससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा हो जाती है, बवासीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बावर्ची खाने में खड़ा क्यों दरवाज़ों में अगर चूंटियाँ हो जाएं तो लीमू का रस निचोड़ दें तो चूंटियाँ इंशाअल्लाह भाग जाएंगी। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती दूर करती है। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले ज़ीरे को कुचल कर फिर गर्म पानी में शामिल कर पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। जिन लोगों को गले के टांसस हों, गले में दर्द रहता हो, वह शहतूत खाएं। अगर शहतूत मुहैया ना हो तो शरबत तूत स्याह का इस्तेमाल लाजमी करें। यह गले की खांसी को भी ठीक कर देता है। मोहतरम नादरीन, घर में अगर नीम का दरख्त मौजूद हो तो उससे भी रिज़्क बढ़ जाता है। मोहतरम नादरीन, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया करो, आपके रिज़्क में भी कभी कमी नहीं आएगी। जिस घर में सोने से कबल सर के तेल से मालिश करें वो लोग ज़हीन होते हैं। जिस घर में ऊंची आवाज़ में और कहके लगाकर बातें की जाएं वहाँ फरिश्ते कभी नहीं आते।
جس گھر میں روٹی کا کم اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری کبھی نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے سبزی میں یا سلاد میں۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھایا کرے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ ناظرین، پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے موڑے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھا کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کا جوش دے کر پی لو، فوراً سکین کی نیند آ جائے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتا چبا لینے سے پیٹ درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے۔ حیض اور لکوریا کی بیماری کی وجہ سے پانچ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت بھی ختم کر دیتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لے لیا کرو۔ ٹماٹر روزانہ کھانا دل کی نالی بند ہونے نہیں ہوتی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے ہو تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگھ لیا کریں۔ خواب میں بکری دیکھو، رزق آتا ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پٹھوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پاؤ کھاؤ۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزوں میں ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو۔ تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ دودھ میں سونف شامل کر پی لیا کرو۔ دوسرے دن ساگودانہ ضرور کھایا کریں۔ دہی میں لہسن ڈال کر ضرور کھایا کریں۔ اپنے گھر کے کونوں کے اندر یا رزاق 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے اور گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو گڑ پانی میں شامل کر پلا دیں، بخار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے کے اندر ہی ماں کا دودھ بچے کو ضرور پلائیں۔ انڈے کی زردی بالوں پر لگا لینے سے بال چمکدار اور سلکی سے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، السر کے زخم کو دور کرنے کے لیے کھجور مفید ہے۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 دانے، 100 عدد بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفو بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی۔ ٹشو پیپر میں اجوائن کو لپیٹ کر سونگھ لینے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آنکھوں پر اجوائے کھجور کا چھلکا مسل دینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کشمش کھاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد وغیرہ ہو تو دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء نہ کھایا کریں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ بچے کے سر پر بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں بچہ ذہین ہے۔ ٹینڈوں سے معدے میں درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کھا لیا کرو۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کریں۔ گھر میں بطخ پالو، نحوست نہیں آئے گی۔ دوپہر کے وقت کچھ نیند لے لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
ناظرین، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی مت پئیں ورنہ وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو چاہیے کہ وہ شلجم کا سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ چاولوں والے پانی سے منہ دھو لینے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو جان لو آپ میں خون کی کمی ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے آپ کا پیٹ باہر آ جائے گا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کر اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہوں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے زبردست چیز ہے۔ اگر کچھ کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ محترم ناظرین، اپنے جلد پر اپنے ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت جلد دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کبوتری کا انڈا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ انڈے کے بعد چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ روٹی کو چبا کر کھا لینے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے کی عادت سے معدے میں زخم بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بارش کا پانی باج عورت کو پلانے سے بانجھ پن کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پانی میں نمک ملا کر گھر میں پانی کی سپرے کر دو، مچھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان سے تیز کتے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ رنگین نہیں دیکھ سکتے؟ جھوٹی قسم کھانے سے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی خواتین روزانہ صرف 1 گلاس گاجر کا جوس لازماً پی لیا کریں۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صفحے پر 61 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لو، بچے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آدھا گلاس پانی کا پی لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہری سبزیوں کا استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دمے کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانے میں اجوائن استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ محترم ناظرین، ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔